السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا ناصر صاحب، جو آپ نے حضرت ابو طالب کے بارے میں بیان دیا تھا کہ وہ مسلمان تھے، اس پہ کچھ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور ان کے چند کمنٹس بھی ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ حضرت ابو طالب نے نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو یا جہاد کیا ہو. ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جو مدد ابو طالب نے کی وہ صرف بھتیجا سمجھ کے مدد کی، رسول سمجھ کے نہیں. تو بتائیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پہلے میں اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن میری سمجھ سے باہر کچھ ایسے لوگ ہیں جو متصب طور طریقے اپناتے ہیں. ادروائز اس میں ایسے میں نے قرآن کو کھول کھول کر بیان کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ کہا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے علماء نے لوگوں کو اللہ کی تعلیم سے دور رکھا. اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن. اللہ اور اس کے رسول کا قرآن، اس کی تعلیم سے دور رکھا اور حدیث کو پریفر کیا، من گوڑت اور بے بنیاد کو. اس لیے لوگ جو ہے دین کو سمجھ نہیں سکے. دین کیا ہے؟ دنیا کے لوگ یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول، جس نے پڑھ لیا وہی جنت میں جائے گا، وہی مسلمان ہے. یہ برحق ہے، یہ بات سچی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پڑھ لیا وہ یقیناً جنت میں جائے گا. لیکن اس کلمے کے نافذ ہونے سے پہلے، اس کلمے کے آنے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا پر آنے سے پہلے، اللہ نے نبوت کرنے سے پہلے بھی لوگ مسلمان تھے، بھی لوگ مسلمان تھے. جتنے نبی گزرے، جتنے انبیاء تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. اس کی قرآن تصدیق کر ہے. اور رہی بات کہ ان کا جو کنبہ تھا، جن میں ابو طالب کا ذکر ہے، یا ان کے والد حضرت عبداللہ یا ابو طالب عبد المطلب تھے جو آپ کے دادا، یہ سارے کے سارے آس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ توحید پرستی تھے، کرتے تھے، یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، یہ قربانی دیتے تھے، یہ خانہ کعبے کی قسمیں اٹھاتے تھے. ان کا یقین تھا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے. جس نے بنایا وہ برگزیدہ تھا. اس نے بنایا ابراہیم نے، وہ جانتے تھے اس بات کو. اور وہ اس آس میں تھے کہ ہمارے اندر یا اللہ ایک نبی کو بھیج دے، ایک رسول کو بھیج دے جو ہم میں سے ہو. ہر قبیلے کو یہ خواہش تھی کہ وہ ہم میں سے ہو. یہ اندر کی بات ہے. دیکھیں قبیلے کے سردار جیسے کہتے تھے جی میں بڑا ہوں اور یہ ہے، میں بڑا اس طرح ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. ایسے نا وفاداری ہوتی تھی سرداروں میں. تو اندر سے ان کو پتہ چل گیا تھا. ان کو کیوں پتہ چل گیا تھا؟ کیونکہ ایک آیت ہے، یہ سورہ صف ہے، آیت نمبر 6 ہے. اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ یہ لکھا ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اللہ کی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. یہ انجیل میں تھی، مجھے پتا انہوں نے نکال لیا یا انہوں نے کیا. یہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا جب وہ آئے دنیا میں، کیونکہ کتاب میں یہ بات تھی اور قرآن میں بھی یہ کہا گیا، قرآن میں اس کو دوبارہ کہا گیا. وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ہم میں سے کوئی نبی آئے گا احمد، کیونکہ یہ عربک نیم تھا. وہ عربک نیم کو کہہ رہا تھا احمد، یہ عربوں جیسا نام ہے. تو اس کی تلاش میں تھا اور اس کا آ بھی گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دنیا میں ان کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پر احمد تھا. اس کی تصدیق ہو گئی. ان کے خاندان پہلے سے جانتے تھے. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو چونکہ آپ کے والد صاحب تو تھے نہیں، دادا بھی فوت ہو گئے، ایک شہید تھا. اس نے کیوں نہیں ساتھ چھوڑا؟ صرف اس لیے، حالانکہ چچا اور بھی تھے، ابو لہب بھی چچا تھا، اس نے اختلاف کیا اور وہ پہلے مشرکوں میں سے تھا. مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بت پرستی بھی کرے، اللہ کی توحید کے خلاف کو پرچار کرے. وہ ایسا ہی تھا. وہ تھا بنو ہاشم سے، لیکن وہ تھا، اس نے نہیں کیا. وہ مسلمان نہیں ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا. وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کا واضح فیصلہ ہے. لیکن ابو طالب کی بہت سی قربانیاں ہیں. وہ اس بات کو اندر سے جانتے تھے کہ جس نبی کا عیسیٰ نے پرچار کیا، جو نبی عرب میں آنے والا تھا، وہ یہی نبی ہے جو میرا بھتیجا ہے. اس لیے انہوں نے آخر تک ساتھ دیا، آخر تک ساتھ دیا.
یہ آج ہمارے جو علماء ہیں یہ داڑھی کیا رکھ لی انہوں نے، حلیہ کے اپنا لی، 4 نمازیں کیا پڑھ لی، یہ ایسے بن گئے جیسے ان کو ہر چیز کا پتہ چل گیا۔ بات جس نے کرنا، میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے، نافذ ہونے سے پہلے بھی لوگ مسلمان تھے، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کئیوں نے تو نبی پاک کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، وہ کہتے بس یہ نہ ہوتے تو بس کچھ بھی نہ ہوتا، یا سونیا تینوں نے بنانا جو میں کچھ، یہ کس طرح کی باتیں ہیں من گڑت اور بے بنیاد، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ ایسے ہی جذباتی باتیں میں نے اسرائیل نے بھی کی کہ اگر موسیٰ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، موسیٰ سے اللہ نے خود کلام کیا، بھائی کلام کیا، ہزاروں سال اللہ نے ان کے اندر رہا، ان کی نعمتیں بھی، تو کیا اللہ نے ان کا ساتھ چھوڑا نہیں؟ کیا ان کو دھتکارا نہیں؟ ان کی نااہلی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، وہی نااہلی اور ہٹ درمی اور تکبر ان کے درمیان جو بھی 4 نمازیں تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتا ہے بس وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے، جی مجھے پرمٹ مل گیا نبی کے خاندان کے متعلق بات کرنے کا۔ حالانکہ میں پہلے بلاگ میں منع کر چکا ہوں کہ نبی کی حرمت کو پامال نہ کرو، اس کے خاندان کے بارے میں بات نہ کرو۔ میرا یہ سوال ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں؟ ان سے یہ پوچھا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ صحابہ کا کیا ایمان تھا، صحابہ اکرام کا کیا ایمان تھا؟ حالانکہ یقینی طور پہ انہوں نے ایمان رکھا اللہ، اس کے رسول پر، اللہ کی توحید پر، وہ توحید پر ایسے سارے کے سارے مشرک نہ تھے، وہ نبی کے ساتھ تھے، اسی لیے جنت کی بشارت ان کو۔ تو یہ کس طرح کی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک طرف اللہ اس کا رسول ہے اور ایک طرف ان کے امام ہے، انہوں نے اماموں کو پکڑا ہوا، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ رسول کی بات نہیں سنتے۔ یہ دیکھیں اللہ رسول کی کتاب میں کیا لکھا۔ ابھی میں قرآن کی روح سے پھر دوبارہ وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پہلے پڑھی تھی، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، اور طریق ابراہیم کا طریق ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، اور وہی طریق میرا بھی ہے۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ شریعت محمدی ضرور ہم پر نافذ کی گئی قیامت تک، ہم اس کے پیروکار رہیں گے قیامت تک، لیکن یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ دین اسلام، دین ابراہیم ہے۔ حضرت ابو طالب وہ سارے دین ابراہیم کے پیروکار تھے جو کہ اصل دین ہے۔ کائنات میں ملت ابراہیم سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے آپ لوگ نہیں جانتے، اگر جانتے ہو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہ کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے۔ وہ مقام ابراہیم و ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے جس کا نام سیدنا ابو طالب ہے۔ اس طرح کیوں اس کے نبی کے گھرانے کے اندر بات کرتے ہیں؟ کیوں بات کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بات آتے ہو؟ آپ نے عبادت کا 4 دن کر لیا، بس انہی کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہو۔ شرم کرو، کوئی اللہ سے ڈرو۔ یہ تو تم ایسے ہے جیسے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو۔ دیکھو میں قرآن سناتا ہوں، اگر قرآن سننے کے بعد بھی لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، ان پر کلمہ نافذ ہونے سے پہلے بھی سارے مسلمان تھے، بہت سارے مسلمان تھے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اپنے بیٹوں کو، کیا میرے بیٹوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بجز اسلام کے کسی اور حالت تو اپنی جان مت دینا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو کیا آپ اس وقت موجود تھے جب پیغمبر یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لابنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے یکم جواب دیا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے واجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوا ہے، الہ واحدن، یعنی وہی موجود وحدہ لا شریک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب تو اسی کے فرمان بردار رہیں گے۔ یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بتایا گیا۔ ان سے پہلے ابراہیم اور یعقوب اور اولاد یعقوب وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت آپ خود جا کے گھر میں پڑھیں، آپ اس کو دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ جو 4000 سال پہلے ابراہیم اور یعقوب کا کنبہ ہوا، جو اسرائیل یعنی یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل، وہ سب کے سب مسلمان تھے، ان کی اولادیں بھی مسلمان تھیں۔ یہ قرآن اس بات کا اقرار کر رہا ہے، یہ میرے نبی نے لکھوایا۔ آگے وہی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں نبی، آپ نبی نہیں ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیں، فلاں آ جائیں، اس وقت انہوں نے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہودی اور نصارہ ہو جائیں تو آپ فلاں پا جائیں گے۔
कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आप कह दीजिए कि मैं मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करूंगा, हनीफा जो कि एक तरफ का होकर रहने वाला, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और हरगर मुशरक ना था। जब उन्होंने यहूदियों ने ईसाइयों ने कहा कि आप आ जाए हमारी तरफ, अफलाप आ जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस बात का गुस्सा आया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपने नबी से कहा कि कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, आप कह दीजिए कि मैं तो मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी। मिल्लत इब्राहिम क्या है? दुनिया के मुसलमानों सुनो, मिल्लत इब्राहिम ही कायनात में सबसे मोहतर चीज है। मिल्लत इब्राहिम दीन इब्राहिम है। ये जो दीन इस्लाम जिसके हम पैरोकार हैं, जिसकी हम पर नमाजें, रोजे और हमारे ऊपर जो अरकान नाफिज किए गए, वो दीन किस है? दीन इब्राहिम है। वही दीन मोहम्मदी है, वही दीन इब्राहिम है, वही तरीक इब्राहिम है, वही तरीक मोहम्मदी है। इसलिए आप इस तरह ना तशरीफ, कुरान तो पहले पढ़ लें, हदीसों को प्रेफर करने से पहले हदीसों को आगे आगे बार बार उनका मुताला, हुजूर ने ये कहा, ये तो कहें कि हुजूर ने ये जो कहा, ये क्यों कहा? ये कहा है हुजूर ने। वो जो बातें तुम लेकर आते हो वो हुजूर ने नहीं कही, हुजूर पाक ने नहीं कही। तुमने तो दीन का तबाही करने की कोशिश की, बिल्कुल ही तबाह करने के तुम जमरे में आते हो कि क्या कर रहे हो। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि पहले कुरान को तो पढ़ लीजिए। जिन्होंने हदीसें लिखी, जो हदीस मनगढ़ंत पढ़कर फैलाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, मुझे अफसोस है कि वो कुरान को क्यों नहीं पढ़ते। पहले कुरान तो पढ़ ले, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये हदीस गलत है या ये हदीस ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए या नहीं। आगे मैं आपको बता देता हूं, आप देख लें कि मिल्लत इब्राहिम क्या है। आपने सिर्फ मोहम्मद का नाम, ये तो वो बात हो गई यार। हमारे वो साकिब साहब गाँव में ना एक मौलवी को बुलाया गया खत्म दिलवाने के लिए, और ये सच्चा वाकया जो मेरे ताया ने मुझे बताया, बहुत हो गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं मौलवी ने कौन सी आयत पढ़ी, लेकिन जब हदिया देने की बारी आई तो वो बंदा लड़ पड़ा, कहता मैंने तो हदिया नहीं देना। कहते वो उन्होंने कहा जी हमारा नबी तो मोहम्मद है, इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दफा नाम लिया है और इब्राहिम का 10 दफा नाम लिया है, तो मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया, ये कोई इसने ठीक नहीं पढ़ा कुरान। हालांकि वो जालियत थी उसकी, उसको बताया नहीं किसी ने कि कुरान में क्या क्या लिखा है और कुरान का मोटो क्या है और दीन इस्लाम क्या है। हमारे उलमा ने आले वाला खत तो पढ़ा दिया इनको, और जाहलियत की तरफ उनको अपने पीछे ले आए, जाहलियत का उनको अलम पकड़ा कर। लेकिन दीन इस्लाम तो रोशन दीन है, दीन इस्लाम तो कायनात का रोशन दीन है। जितने दीन आए, जितने मज़ाहब आए, जितने नबी आए, उन सबको इसमें ऐड कर दिया गया। मैं मौलवियों से कहता हूँ शर्म करो, अल्लाह से डरो। इतना तुम्हें प्यार है, इतना तुम अपने नबी के बन जाने हो, तो नबी की तालीमात को तो देखो कि नबी ने तालीम क्या दी, नबी का हुक्म क्या है। ये नबी का हुक्म है जो सुना रहा हूं। तुम किस तरह का जाहिलाना अंदाज से प्यार करते हो नबी से। जाओ जाके सूरह फातिहा पढ़ो गौर से, सूरह फातिहा क्या कह रही है। मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे नबी हैं, जो आखिरी नबी हैं, अगर वो आल होते तो खुदा की कसम नमाजों में कभी ये आयत ना पढ़ते। ये आयत क्या रही है सूरह फातिहा, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया, या अल्लाह उनका रास्ता न दिखाना जिन पर आपने अज़ाब किया। तो देखो कुरान को खोल कर कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन थे जिन पर अल्लाह नाम कर चुका, जिन पर नेमतें नाज़िल कर चुका। तुम उनको अपने नबी का मुताज बनाते हो। छोटा नबी कौन है, बड़ा नबी कौन है, फलाना कौन है, तुम्हारा नबी हमारा नबी। किससे कि तुमने दीन इस्लाम की तशरीह कर दी। तुमने खुदा के निज़ाम को दरअंबर करने की कोशिश की। तुम सदाबार हो। ये जो तुम्हारे हुलिये और ये जो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुमसे पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा, और तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के रोज। अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पकड़ होगी अल्लाह के घर में। इतनी तुमने गलत तालीमात फैला दी हैं। अगर वो आला ना होते तो कभी ना पढ़ते। उन्होंने अपनी नमाजों में यही पढ़ा, या अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिस पर आपने नाम किया, या अल्लाह उनका ना दिखाना जिन पर आपने कदर किया। जाओ कुरान को खोलो, पढ़ो कि किस पर नाम किया, वो कौन सी कौम थी। उलाइकल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यिना व मिन ज़ुर्रिय्यति आदमा। ये वो लोग हैं जिन पर उन्होंने नाम किया, ये अंबिया हैं और आदम की नस्ल से हैं। व मिम्मन हमलना मअहु नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इस्राईला। और ये उनकी नस्ल से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और ये इब्राहिम की नस्ल से हैं और यकूब की नस्ल से हैं।
मम्मन हदैना वाजतबैना, और ये वो है जिनको हमने हिदायत की और मकबूल किया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान वो किया। और ये वो लोग हैं जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र भी किया जाता था तो ये रोने लग जाते थे और सजदा में गिर जाते थे। वो लोग नहीं है। तुमने 4 नमाजें क्या पढ़ ली, इतना तकब्बुर तुम में आ गया कि तुम नबी की हुर्मत को फमान करते हो और दूसरे नबियों की हुर्मत को भी। तुम अपने नबी को भी नहीं बख्शते। कभी उसकी बीवियों के बारे में सवाल करते हो, कभी कहते हो उसके खानदान के बारे में सवाल करते हो। शर्म करो, अल्लाह से डरो। जितना अल्लाह को अपनी जान मुकद्दम है उसी तरह नबियों की होती है, इसलिए कि वो उसी के लिए आते हैं, उसी की तौहीद का प्रचार करने के लिए आते हैं। अल्लाह कहता है अगर फरिश्ते बसे होते तो मैं फरिश्तों के ऊपर फरिश्ते नबी बनाकर भेजता। क्योंकि इंसानों की बस्ती है, मैंने इंसानों में से ही नबी बनाए ताकि उनको हिदायत जारी करें और उनको डराएं अल्लाह से। अल्लाह तुम्हारा खैर खा है। लेकिन तुम तो इतनी अकड़ में हो, इतना तुम्हें गुरूर है, तकब्बर है, किस चीज का? क्यों इतना तकब्बर करते हो? तकब्बर तो बनी इसराइल ने किया था कि अल्लाह हमें नहीं छोड़ सकता, मूसा को नहीं छोड़ेगा रब, और हमारा पाबंद है। आज तुमने पाबंद कर लिया, उनसे जान छुटी तो तुम आगे आ गए हो। तुमने वही रास्ता अख्तियार किया जो बनी इसराइल का था। कोई कहता जो उसको बांट दिया, उसको इख्तियार दे दिया। किसी को कोई इख्तियार नहीं है। कायनात में जितने इंसान हैं वो कोई किसी की हाथ रवाई नहीं कर सकता, वो नबी हो, वली हो, कुतुब हो या गौस हो। ये अख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। तुम कभी कोई बात बना लेते हो, कभी कहते हो कब्र में बैठे हुए हैं, कभी कहते हो वो फलाना जिंदा है, वो शुहदा है, वो खाते पीते हैं, ये उनसे भी बड़े हैं, अफजल हैं, उनका दर्जा उनसे भी ऊपर है, तो वो कब्र में बैठे हुए इस्लाम का जवाब भी देते हैं। जब तक जितने इंसान आएंगे वो मरेंगे नहीं, जब तक वो मरेंगे नहीं, वो कब उठाए जाएंगे? मरेंगे तो उठाए जाएंगे। आप तो कहते हो फलाना भी जिंदा, फलाना भी जिंदा, सब मर चुके हैं। ये कुरान की तलीमात है, ये मेरे नबी की तलीमात है। वो कहते हैं ना कि वमा मुहम्मदिन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है। ऐसे रसूल है कि उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके। अगर सो उनका इंतकाल हो जाए बीमार होकर, या वो कत्ल हो जाए, कत्ल होकर शहीद हो जाए, तो क्या तुम लोग अपने दीन से फिर जाओगे? याद रखो जो ऐसा करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हरगिज़ नुकसान नहीं कर सकता, और अल्लाह जल्दी हिम्मत देगा हकशनासों को। हकशनास बनो, जाहिल ना बनो, इनके पीछे ना जाओ। क़यामत के दिन किसी की जरूरत नहीं होगी कोई किसी की सिफारिश कर सके। जो आपने पीर बनाया वो जाओ सूरह मोमिन पढ़ो, वो क्या कह रही है सूरह मोमिन, वो जो 47 क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि जो जब दोज़ख में वो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे कफार, और जो अदना दर्जा के लोग हैं वो आला दर्जा के लोगों से पूछेंगे कि हमने आपको पीर बनाया था, दुनिया में अपना मान मानते थे, हम दरख्वास्त करते हैं कि आपका एक जो देख लम्हे के लिए आपसे दूर करते हो। तो वो जवाब देगा कि हम सब दोज़ख में हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला कर चुका, हम भी और आप सब दोज़ख में हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना फैसला कर चुका है। लोगों अल्लाह से डरो, ऐसी तशरीहात दीन में ना करो, अल्लाह के दीन में बिगाड़ ना पाओ। अल्लाह जल्ला जलालहू गुस्से वाला है। अगर वो गुस्सा का मुझे ये डर है जैसे उसने बनी इसराइल को छोड़ दिया, उसको दुत्कार दिया, हमें दुत्कार न दे। जो आपकी तलीमात है, जिस तरह से आपने दीन में बिगाड़ पैदा, जिस तरह से जबरदस्ती तुमने फिरके बनाए हुए हैं और ऊपर से नाम नबी का लेते हो, कभी सहाबा का लेते हो, वो तो तहीद पर थे और वो गैर का इल्म नहीं जानते थे। उन्होंने कुछ बिल्कुल नहीं कहा कि क़यामत कब आएगी, उनको नहीं पता था। आपने उनसे मन करते कितने बेबुनियाद बातें ले आते हो। कुरान को पढ़ने से तुम्हें शर्म आती है? आगे सुनो क्या कह रहा है कुरान। कुरान कह रहा है कुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला अलैना व मा उनज़िला अला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ा व याक़ूबा वल अस्बाती। आप कह दीजिए कि मैं ईमान लाया उस पर जो भेजा गया मेरी तरफ, यानी कुरान, और उस पर जो भेजा गया इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब की तरफ और औलाद याकूब की तरफ। व मा उतिया मूसा व ईसा व मा उतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। और जो दिया गया मूसा को, जो दिया गया ईसा को, और जो दिया गया दूसरे नबियों को उनके परवरदिगार की तरफ से, इलाह वाहिदन, मबूद तो वही है जो वाहदा ला शरीक है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, और हम उनमें से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते। तुम तो नबियों में तफरीक कर लेते हो,
تم نے کس طرح کی دین اسلام کی پرچار کی؟ یہ حکم تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے مقرب کر دیا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، جیسے مقربین خاص ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملائک میں سے، اسی طرح اس نے تمام نبیوں کو مقرب کیا، مقربین میں سے کر دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کے بارے میں کیوں تفرقہ کرتے ہو؟ کبھی نبی کے خاندان کی بے حرمتی کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو۔ تم نے 4 نمازیں کیا پڑھ لی؟ تم نے احسان کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ تم نے 4 روزے کیا رکھ لیے؟ تم ٹھیکیدار بن گئے۔ ڈرو اللہ سے، یہ غیر اللہ کی پیروکار نہ بنو۔ یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تمہیں شرم آتی ہے قرآن پڑھنے سے اور لوگوں کو سنانے سے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے۔ یہ نبی کا حکم ہے۔ کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے یہ قرآن لایا، جن کو اوپر یہ قرآن اتارا گیا، ان کا حکم ہے لا نفرقو بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب تو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ان نبیوں نے بیچاروں نے تو یہ تبلیغ کی، یہ پرچار کیا، تم پتہ نہیں کہاں سے باتیں بنا کر لے آتے ہو۔ تم اللہ کے پیروکار ہو، یہ شیطان کے؟ یہ کس طرح کی پیروکاری کرتے ہو تم؟ کوئی بات کو بڑھا کے لے آنا دین کا حصہ نہیں ہے۔ سب بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشمول پہلے نبی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سب انسان تھے، وہ سب صرف رسول تھے۔ اب عیسائیوں نے 3 خدا بنا دیے، دوسرے کو خدا کا بیٹا ہے، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن میں اگر غور سے پڑھو تو اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ کو مسلمان نہیں کہا، بلکہ ان کے حواریوں کو بھی مسلمان کہا، لیکن ان کو یہ بھی کہا میں قیامت تک تمہیں غالب کروں گا، حواریوں کو رہا عیسیٰ تمہیں بھی۔ تو پھر کیوں اگلا نبی آ گیا؟ کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ تعلیم چھوڑ دی جو سید پر تھی۔ انہوں نے بعد میں آنے والوں نے کہا کہ 3 خدا ہے، تو رب سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی چھوڑ دیا، اور مکہ کی وادی مصرفی کو۔ کیا تم مثبت فرقہ کرتے ہو؟ اس خدا کو پابند کرتے ہو تو نبی کا پابند ہے ہمارے کا یا محتاج ہے؟ کسی نبی نے اگر یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر دیا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی انسان احسان نہیں کر سکتا۔ اور ہم سب جتنے بھی ہیں، ہمیں فرشتے، جنات، انسان، سب اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے میں اس سے زیادہ کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو اور قرآن کی تعلیمات کو نہ چھوڑو، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گی۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ سن لیں ذرا، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنی نعمتیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو نہیں بخشا۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ سعاد ہے، آیت نمبر ابھی پتہ نہیں 52 ہے کیا ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین کا حاکم مقرر کیا، سو تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا، اور آئندہ کبھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا، وہ تم کو خدا کے راستے سے دور بھٹکا دے گی، اور جو خدا کے راستے سے دور چلے جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو سنا دیا تھا، تم کس کے بچا رہے ہو؟ تم نے 4 نمازیں کیا پڑھ لی؟ اپنے گریبان میں جھانکو، کیا تم کم نہیں تولتے ہو؟ کبھی تھوڑا کم تولنا، نجات منافع خوری نہیں کرتے ہو؟ کیا تم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے؟ تم نجات منافع خوری نہیں کرتے ہو؟ تم نے نمازیں کیا پڑھ لی؟ تم نے حلیہ کا پیغمبر جیسا رکھ لیا، تم نے احسان کر دیا کہ تم نبی کے خاندان کو خریدو اور تذلیل کرو، ان کی حرمت کو پامال کرو۔ اللہ سے ڈرو، جو پیغمبروں کو معاف نہیں کرتا ان کو سنا دیتا ہے۔ تم کس کے بچا رہے ہو؟ کبھی ادھر سے حدیثیں من کرتے ہو اور بے بنیاد لے کر آتے ہو اور قرآن میں ایڈ کرتے ہو اور لوگوں کو بتاتے ہو یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا، تمہیں پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ جتنا مرضی جھوٹ بول لو، جو مرضی لوگوں کو تم پرستی کی دعوت دے دو، لیکن تمہیں پکڑے گا رب سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اور تمہارے اماموں کو دیکھ لو، سورہ مومن کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں پیر مانا تھا، امام مانا تھا، ہم سے آج کا ایک جز دور کر دو تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ کہے گا نہیں، یہ میرے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا، تمہارا یہی حال ہوگا، اس لیے تم تکبر کرتے ہو۔ کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ ہمارے نبی تو عاجزی سے اور مسکینی سے رو رو کر یہ قرآن کا پرچار کیا، وہ اللہ سے ڈرتے رہے، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اس لیے میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔